اور یہاں سے آٹومانز جو ہے نا وہ اب جہاں پہلے ان کو ٹریبیوٹس ملا کرتے تھے وہ مقروض ہونا شروع ہو گئے. یہ میپ کے اندر مینشن ہے کہ کس طرح انہوں نے پھر 19 سینچری کے باقی حصے میں لوز کرتے چلے گئے یہاں تک کہ 20th سینچری کے پہلے تک انہوں نے آلموسٹ افریقہ سارا لوز کر لیا, انہوں نے آلموسٹ یورپ سارا لوز کر لیا. افریقہ سے نام ختم ہو گیا تھا ان کا, اور باقی یورپ میں بھی ان کا نام نہیں تھا. اتنا برا ڈکلائن جاتا جا رہا تھا, سلطان قابل آ نہیں رہے, مسائل وہ سمجھ نہیں رہے. فری میسنز کا اور جو بینکس ہیں ان کے انڈلجنس بڑھتی جا رہی ہے, پبلک ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے, وزراء اور جانسریز وہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کچھ نے کر یہ دیا کہ ان کو اتنا ویک کر دیا کہ پورے یورپ کے اندر جہاں پر نیوز اور پرنٹ میڈیا بہت پھیل گیا تھا, اور یہ جو میں نے تصویریں دکھا رہا ہوں یہ یورپ کے اندر اخباروں کے اندر ہر کچھ عرصے بعد چھپتا تھا, سک مین آف یورپ. یہ ایکچولی تو یہ ٹائٹل جو تھا یہ رشیا کا جو نکلس تھا, زار نکلس, اس نے دیا تھا یہ کہ یہ تو ایک ٹرکی جو ہے نا یہ ایک سک مین ہے یہ. اور نیو یارک ٹائمز کے اندر 12 مئی 1880 کے اندر جو ہے نا یہ ٹرم آ گئی تھی, دا سک مین آف یورپ. اور بس ایک مذاق اور وہی چل رہا ہے. جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ استنبول کے اندر یہ ایک فری میسن کا لاؤنج ہے, اس کے اوپر آئیکنز بنے ہوئے, یعنی کہ بہت زیادہ پریزنس آ گئی تھی ان کی. فری میسنری کی پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی تھی یہاں پہ آٹومینس کے اندر کہ یہ ان اوائڈیبل تھا. یہاں تک کہ انہوں نے ایجوکیشن اور بہت سارے جو سیکٹرز ہیں نا ان کے اندر وہی آزادی کی سوچیں تھیں وہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیں. حقوق لو اپنے, اور تعلیم, برابری کے حقوق اور نیشنلزم کی باتیں, اور یہ سب چیزیں جو تھیں یہ آنی شروع ہو گئیں. پھر دور شروع ہوتا ہے, یہ 19 سینچری یہ تنظیمات کا دور تھا. ایک جو ہے نا وہ آرڈر آ گیا کہ اچھا یہ حقوق ملتا ہے, ریٹن آرڈر ایک اور آ گیا, یہ حقوق ملتا ہے, یہ ہو گیا. کمزور ویک سلطان جو اس فتنوں کو سمجھ نہیں رہے, جو ڈکٹیشنز آ رہی ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. یورپ کیونکہ مقروض تھے یورپ کے, پیسے وہ دینے کے قابل نہیں ہیں, نہ منی جنریشن نہیں ہو پا رہی الٹا. تو اب کیا کریں, اچھا تم لوگ اس طرح کرو, یہ چرچ کے لیے یوں کر دو, فلانے کمیونٹی کو یہ رائٹس دے دو, فلانے کے لیے یہ کر دو. ڈکٹیشن پہ ڈکٹیشن کا دور. ہم جو اپنا حال دیکھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے, ہم سے سڑک نہیں بنتی, ہم باہر کی کمپنی کو بلائیں گے سڑک بنا کے دو. ملک ہمارا ہے, ڈیم ہم سے نہیں بن رہا. ملک ہمارا ہے, ایئرپورٹ ہم سے نہیں بن سکتا, ہمیں فنڈز بھی چاہیے باہر سے, ہمیں پیسہ بھی چاہیے, پھر انجینئرز بھی باہر سے ہیں, کمپنی بھی باہر کی بنا کے دے. یعنی کہ پیسہ بھی باہر کا ہو وہ بھی کرے, اور ہمارے کے اندر کچھ صلاحیت ہی نہیں کسی قسم کی. ہماری یونیورسٹیز کیا پروڈیوس کر رہی ہیں, آپ یوں سمجھ لیں بالکل. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ سلطان عبدالحمید کا دور آیا. کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا تقریباً 32-33 ایئرس کا. اور ان کے لیے یہ بک اس کے اندر ہی ٹائٹل ہے, میں نے خود نہیں بنایا, دا لاسٹ گریٹ سلطان یا دا لاسٹ گریٹ کیلف. جب یہ آئے ان کو بخوبی پتہ تھا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ آٹومن امپائر زوال پہ جا رہا ہے. انہیں بخوبی پتہ تھا کہ ہم میں اب طاقت نہیں ہے. انہیں بخوبی پتہ تھا کہ ہماری جو لوکلز ہیں ان کے اندر یہ فری میسنز اور ان کا انفلوئنس کتنا زیادہ بن گیا ہے. برٹن اور باقی جو طاقتیں ہیں وہ کتنا زیادہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں کرش کریں. پبلک ڈیپتھ کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ خوب سمجھ گئے تھے کہ ہمیں جان کی جنگوں میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اور زیادہ قرضوں کے اندر ہوں. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ جس کو خوب نو آؤ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب ان کو سلطان بننا تھا تو ان سے پہلے آپ سمجھ لیں, اب سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ, اب جانسیز ختم ہو گئی ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں. اسٹیبلشمنٹ نے ان سے معاہدہ کیا کہ ہمارے 3 شرطیں ہیں تب آپ سلطان بنیں گے. انہوں نے شرطیں ساری بنوا لیں اس وقت, تینوں کی شرطیں ایگری کر لیا, اور بعد میں ان میں سے ٹیکٹفلی کسی ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگنے دیا. جو کام 1920s کے اندر ہوا یہ شاید 30 سال پہلے ہو جاتا, 40 سال پہلے ہو جاتا, یا 50 سال پہلے ہو جاتا اگر سلطان عبدالحمید نہ ہوتا. ان کے دور کے اندر کیا ہوا, انہوں نے یہ تو ساری کمزوریاں سمجھ لیں. اب انہوں نے یہ دیکھا ورلڈ بیلنس کو میں نے دیکھنا ہے. ایک طرف برطانیہ ہے, فرانس ہے, ادھر رشیا ہے, ادھر یہ ممالک کے اندر یہ ہیں. ورلڈ بیلنس کے اندر میں لے کے چلوں گا. ایک معاہدہ اگر ایک سے کرتے تھے
تو دوسرے ایک دم سے کہتا تھا اس کے ساتھ کیوں کیا، اچھا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں، جرمنی کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں، آپ ہم سے کیا کرتے ہیں ڈیل، آپ کیا کرتے ہیں. بیلنس آف پاور اور تھرو آؤٹ، یعنی کہ مقروض نہیں ہونے دیا اس نے مزید ملک کو، اپنے بینک کرپٹ نہیں ہونے دیا اپنے ملک کو، اور کسی بڑی جنگ میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا. یعنی کہ ان تمام جالوں سے بچتے ہوئے ملک کو لے کے چلتے رہے، اور بے شمار سکولز بنائے، اور منسٹری آف ایجوکیشن اور فرسٹ کانسٹیٹیوشن بھی دی، اور ایک ویژن کے ساتھ لے کے چلے. ان کے ویژن کے اندر، کیونکہ تھوڑا بہت تو ذکر میں نے اس کے اندر بھی کیا ہوا تھا جو لیکچرز ہیں ان نون ڈارکنیس والے، تو ان کے ویژنز میں سے ایک بہت بڑا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ان کی جو کنٹرول واپس لینا ہے اس کے ملک کا. جبکہ یہ جو میں نے بک کا اوپر ایک فریز لکھا ہوا ہے، استنبول ہیڈ بین کالڈ دا ورلڈ اسپائی کیپٹل. ہر ملک کے اسپائی جو ہوتے تھے نا وہ یہاں پہ موجود تھے، اور ان کی اپنی جو تھے پورا محل اور وہ سب کچھ، سب کے اندر پینیٹریشن تھی. انہوں نے اپنے ٹائم کے اندر ملٹیپل پیرلل اسپائی کمپنیز بنانی شروع کی، ایک دوسرے کے اوپر اسپائی کری ہے، دوسرے اس کے اوپر کری ہے. اس کا جو پوٹینشیل تھا نا عبدالحمید کا، وہ ویسٹ بہت جلدی سمجھ گیا تھا، اور انہوں نے کہا اس کو تو مروانا ہے کسی طرح سے ہم نے. تو ان کے بعد آلدو یہ موسٹ، یعنی کہ جن کا سب سے زیادہ دور اقتدار تھا نا یہ ان میں سے تھے، لیکن ان کے اوپر سب سے زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر. کبھی کھانے کے ذریعے پوائزن کرنے کی، کبھی قتل کرنے کی، کبھی پبلک میں جائے، کیونکہ بلٹس تو تھیں تب، ظاہری بات ہے بلٹ کے ذریعے تو آپ کو پتہ ہے کتنا آسان ہو گیا اسیسینیشن. تو پبلک اپیرنس وغیرہ انہوں نے اپنی پھر بہت کم کر دیا ایسے کر کے. آلدو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یورپ کے جو کنگ اینڈ کوئنز ہیں نا ان کی نسبت پھر بھی یہ اپنے عوام کے لیے ایکسیسیبل ہوتے تھے. تو پبلک ایکسیس جب کم کر دی تو پھر کیا کرتے تھے، ان کے پاس روزانہ ڈھیر تصویریں آتی تھیں، کیمراز آ چکے تھے نا تب، ڈھیر تصویریں آئیں گی کہ پورے دن کی جو ہے نا، مجھے کئی وقت میں پوری سلطنت سے مجھے تصویریں آتی رہیں. فزیکلی جا کے تو نہیں دیکھ سکتے نا، وہ آتی رہیں. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ذہانت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے کہ جرمنی کا جو اس وقت کا ہیڈ تھا اس نے کہا تھا کہ جو یورپ کا جو بلک ہے نا ذہانت کا وہ اس کے پاس ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم یورپ میں تقسیم ہوا ہوا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑے ویژن کا کام یہ تھا حجاز ریلوے. یہ بات ان کو 100% پتہ تھی کہ یورپ نے جو ہے نا ان کا نقشہ ہے یہ والا کہ آٹومن امپائر کو توڑنا ہے ہم نے. ان میں سے انہوں نے ایک ویژن یہ دیکھا کہ اگر میں پوری مسلم دنیا کو، پین اسلامزم کا ٹائٹل آتا ہے ان کے ساتھ، پوری مسلم دنیا کو نا اگر میں ریلوے کے نیٹ ورک سے جوڑ دوں گا نا تو اتحاد امت جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی بن جائے گا، گراؤنڈ ریئلٹی بنے گا. تو سٹارٹ پروجیکٹ کیا تھا کہ ہم حجاز ریلوے ہے دمسکس سے چلے گی، کیونکہ اس سے پہلے نا جرمنی کے ساتھ ریلوے بن چکی تھی استنبول تک، اورینٹ ایکسپریس، بڑی موویز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، بڑے ناولز لکھے گئے ہیں. اورینٹ ایکسپریس وہ لگژری ٹرین ہوتی تھی اور اس طرح. آگے ان کا یہ تھا کہ اب مدینہ سے آگے میں نے مکہ تک لے کے جانا ہے، اور جو دوسرے صوبے ہیں مصر اور سب طرف میں نے اس نیٹ ورک کو پھیلانا ہے. اور اس کے لیے شروع میں بینکس جو تھے، انگلینڈ بینک اور انہیں بینک آف انگلینڈ، ان سب نے قرضے دینے تھے. انہوں نے کیا کیا، میں مسلمانوں سے قرضے جو ہے نا اس کی ڈونیشن فنڈ ریزنگ کروں گا. اور دور و عرض کے اندر نا انہوں نے تمام جگہ پہ، کیونکہ خلیفہ تھے نا تو انہوں نے کہہ دیا خلیفہ اسلام کے خلیفہ جو ہیں وہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ذاتی طور پہ بھی پیسے دیے، ہندوستان سے بھی گئے، اور یہ آپ ہماری لوکل تاریخ اگر دیکھیں تو لوگوں نے اپنے جولریاں اور بچوں نے اپنے کھلونے، جو ڈونیشن غریب مسلمان تھے ہندوستان کے، سب نے اپنی چیزیں دیں. بہت تعظیم کی جاتی ہے ہم لوگوں کی وہاں پہ، ایون ابھی بھی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے ہماری ان کے ملکوں کے اندر، ٹرکی کے اندر. اور پھر ایک پرسنالٹی گزرے ہوئے ہیں جمال الدین اخوانی، ایک بک ہے 100 گریٹ مسلمز کی، اس میں ان کو لسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے پیراگراف آ رہا ہے نا، یہ علامہ اقبال کی تعریف ہے ان کے بارے میں. اب اگر علامہ اقبال تعریف کر رہے ہیں تو اور ہمیں زیادہ سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، اے پرفیکٹ ماسٹر آف نیئرلی آل دا مسلم لینگویجز آف دا ورلڈ. His restless soul migrated from one Muslim country to another, influencing some of the most prominent men in Iran, Egypt, and Turkey. Some of the greatest theologians of our time, such as Mufti Muhammad Abduh of Egypt, were his disciples. No man in our time has stirred the soul of Islam more deeply than he.
ویل ٹریولڈ، یعنی کہ یہ یو کے میں بھی رہے، رشیا میں بھی رہے تھے، استنبول میں بھی رہے، انڈیا میں رہے، افغانستان میں رہے، مکہ میں رہے، مصر میں رہے، اور ہر طرف سے ان کے اوپر الزامات۔ بریٹن کے نزدیک یہ شاید رشین سپائی تھے، رشیا نے ان کو نکالا کہ شاید یہ ان کے سپائی تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ نہیں یہ سنی کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں، شیعہ ان کے بارے میں کوئی اور تاثر رکھتے تھے، ایرانی سمجھتے تھے کہ یہ شاید افغانی جاسوس ہیں، افغانی سمجھتے تھے کہ ایرانی جاسوس ہیں، یعنی کہ ہی واز فل آف ٹائٹلز اس طرح کے کہ ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ورلڈ پولیٹکس کہاں جا رہی ہے۔ دو چیزوں کا فرق ہے، ایک وہ ہے جو کہ ویسٹ جس طرح سے لے کے چل رہا ہے کہ تم لوگ آزادی کی بات کرو، حقوق کی بات کرو، جبکہ وہ لے کے دلدل میں جانا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی ویسٹرن چیزیں سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ اب آئین جو ہے نا بنانا پڑے گا، قانون ہوں گے، اب حقوق ہوں گے، اب پریس کو آزادی دینی پڑے گی، یہ ہوگا، لیکن پین اسلام کے اندر بلیو کرتے تھے۔ پین اسلامزم یعنی کہ اتحاد مسلمین جو ہے نا یہ ہونا لازمی ہے۔ علماء نے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی نا، ان کے خلاف وہ ہر طرح کے الٹے سیدھے فتوے بھی، ان کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں بھی، اور ہر طرح کے۔ سلطان عبدالحمید نے ان کو پھر اپنے پاس استنبول نے بلا لیا، اور ان کی جو خدمات ہیں نا جو اقبال یہاں ذکر کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں ان سب کو سپانسر کیا ہوا تھا سلطان عبدالحمید نے۔ پھر اب یہ سمجھ لیں ان شارٹ، جو شاید جتنے بھی بڑے فتنے تھے نا، جتنے بھی فتنے تھے ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو تھا نا وہ ہم اس کا اب ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے ٹرک نیشنلزم کا۔ اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ینگ ٹرکس، جو لکھا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر۔ ینگ ٹرک کسی خاص گروپ کا نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل یوز ہو رہا تھا فار مینی گروپس جو ایک اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتے تھے۔ یہ ہائیلی امپریسڈ بائی دا ویسٹ، لگتا تھا کہ دنیا کی ہر خیر بس صرف یورپ میں ہے، ہر ایجوکیشن سسٹم جو ہے، قانون ہو، ہر چیز ہو، وہ ہے، ہمارا سلطان، ہماری خلافت ہمارا بوجھ ہے۔ اخباروں سے امپریس ہو رہے ہیں، کتابوں نے، جو آٹومن امپائر پیچھے رہ گیا، آلدو سلطان عبدالحمید نے بہت اسکولوں بہت کیے، لیکن بہت پیچھے رہ گئے تھے، گیپ بہت بڑا۔ تو اس کے نتیجے میں آلدو جمال الدین اخوانی نے ینگ ٹرکس کے اوپر یہ آزادی اور یہ انہوں نے بھی باتیں کی، لیکن یہ جو تھا نا ینگ ٹرکس والی بات، یہ تھی ہم ترک نسل ہیں تو ارمینینس کو کیوں حق دیں، ہم کرد کو کیوں ہم حق دیں، عربوں کو کیوں ہم حق دیں۔ وہ گن جو باہر کا جو ویسٹ ہے وہ پھیلانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپس کی تفریق کے اندر لگا کے رکھا ہوتا ہے اسے۔ تو یہاں پر انہوں نے نیشنلزم کے جو بیج تھے یہ بری طرح سے ڈال دیے تھے۔ تو جمال الدین اخوانی نے بھی ان کو انفلوئنس کیا، لیکن یہ اور رنگ میں جا رہے تھے، یہ بالکل اور رنگ میں جا رہے تھے۔ یہاں پہ ماسٹر اسٹروک کی طرف ہم آتے ہیں، وہ آتا ہے جب زائنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگین ان نون ڈارکنس آف دا ماڈرن ورلڈ کے اندر وہ پیچھے سے ڈور جوڑی ہے یہود کی ابتدا سے لے کے تو زائنسٹ موومنٹ اور آج کل کے اسرائیل اور آگے آنے والے دجال تک کی، اس کو دیکھ لیں آپ لوگ۔ تو تھیوڈر ہرزل جو ہے، یہ فرسٹ زائنسٹ جو کانفرنس ہوئی تھی بازل سوئٹزرلینڈ کے اندر، یہ اس نے چیئر کیا تھا، پھر سیکنڈ کو بھی چیئر کیا تھا۔ اس کو فاؤنڈر یا فادر آف اسرائیل کہتے ہیں۔ ہی ڈائیڈ ان 1904، لیکن راستہ یہ دکھا گیا تھا انہیں۔ اور ان حالات کے اندر جب حجاز ریلوے بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فورن ڈیپتھ کا برا حال ہوا ہوا ہے، سپائز اور وہ نیٹ ورک کے اوپر پیسہ روکا نہیں جا سکتا، یعنی کہ ہر طرح سے فائنینشیل کرائسس ہیں۔ 6 دفعہ یہ آیا تھا عبدالحمید کے پاس، 6 دفعہ آیا تھا۔ اور کیا لکھا ہوا ہے اس بک کے اندر بھی، ان لیکچرز کے اندر میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے کہا تھا سارے قرضے معاف کروا دوں گا میں آپ کے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا فری میسنز کے اوپر جوئش بینکرز آ چکے تھے، زائنسٹ موومنٹ اب ٹاپ کے اوپر۔ اب دنیا کے سب سے کوئی اگر وہ ہے کوئی باعزت قوم ہے تو وہ یہود ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے بینکنگ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ اس نے کہا تھا سارے قرضے معاف کروا دوں گا، گولڈ کی فارم کے اندر پاؤنڈ اسٹرلنگ میں آپ کو خزانہ بھر دوں گا آپ کا، ہمیں صرف آزاد ملک نہیں اٹانومی دے دو کہ ہم اسرائیل کا ایک صوبہ جس طرح ہوتا ہے ہم اس طرح بنا سکیں، اٹانومی دے دو ہمیں بس ایک۔ 6 دفعہ استنبول آیا تھا یہ عبدالحمید کے آگے بات کرنے۔ یہ وہی جو یو کے کا رائٹر ہے، اس نے عبدالحمید کا جواب لکھا ہوا ہے، آئی کی ناٹ سیل ایون اے فٹ آف لینڈ فار اٹ، It does not belong to me but for my people. The Jews may spare their millions. When my empire is divided, جب تم لوگوں کا جو پلان ہے تم لوگوں نے توڑنا ہے، جب توڑ لو گے perhaps you will get Palestine for nothing. لیکن میں ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
شرم کھانی چاہیے جو آج کل کے عرب جو ہیں وہ جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ گلے مل رہے ہیں اور جس طرح سے آگے پنگے بڑھا رہے ہیں اپنی وہ, اور بت رکھے ہوئے ہیں دکانوں کے اندر, اور ٹاور آف فیتھ بن رہا ہے یو اے کے اندر, ابو دھابی کے ٹاور آف فیتھ, اس کے اندر ہر مذہب کو ایک فلور دیں گے وہ, اور جس طرح مندر اوپن ہوا اور جس طرح سے کس طرح سے بس اسرائیل کے ساتھ مل جائے گا تو ہماری بچت ہو جائے گی. اور یہ تو ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ, ابھی بحرین آئے گا, ابھی تو عمان نے آنا ہے, اور سعودی عرب نے ان کو آگے رکھا ہے, پھر سعودی عرب نے آنا ہے. تو یہ کیا اس وقت عبدالحمید اگر چاہتا تو یہ نہ کر سکتا؟ اسے پتہ تھا کہ یہ صرف ایک وقتی شکل دکھائی جائے گی آپ کو, یہ وقتی طور پہ یہ کر دیا اور بعد میں اندر ہی خنجر گھونپ دیا جائے گا, لیکن نہیں قبول کیا اس نے, ہمت دکھائی. تو اب یہ جو جوش جو تھے جس کو میں نے اس میں کوٹ کیا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا, اف وی کی ناٹ بائی اٹ ود منی دین وی ول ٹیک اٹ فار فری. اب انہوں نے وہ سارا اپنا جو ہوتے ہیں نقشہ ہوتا ہے اس کو حرکت میں لائے ورلڈ وار 1 کی طرف لے کے جانے کے لیے. اور ورلڈ وار 1 سے پہلے عبدالحمید جیسا بندہ ہوگا یہ تو ہینڈل کر لے گا, اس کو ڈپوز کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا 1908 کے اندر ینگ ٹرک ریولوشن ہوئی اور انہوں نے عبدالحمید کو بہت ساری چیزوں پہ مجبور کر دیا, آئین کو یوں بحال کرو, فلانی چیز یہ کرو, وہ عبدالحمید نے کر بھی دیا وہ. لیکن 1909 کے اندر انہوں نے اس کو ڈپوز کر دیا, اور جس کو اس کی جگہ لے کے آئے اتنا وہ نااہل, محمد V اتنا نااہل کہ جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس کا یعنی کہ اتنا وہ اس کا کنٹرول نہیں تھا کہ اس نے وہ اناؤنس کر رہا ہے پبلکلی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے جنگ کے اندر, جو کہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, لیکن اتنا کم اس کا کنٹرول تھا. اور اسی کے وزراء انور پاشا, طلال پاشا اور جمال پاشا جو تھے, انہوں نے اندر جو ہے نا وہ الائنس کر لی سینٹرل پاورز کے ساتھ اور ورلڈ وار میں شامل ہو گئے. منسٹر آف وار یعنی کہ اس کا کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا اس کا, اور یہی ریکوائرڈ تھا.